حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے۔ ابو بکر ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ شخص کا نام نہیں بلکہ شخصیت کا نام ہے۔ شخص ہونا اور ہے، وہ ہر کوئی ہے، شخصیت ہونا اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ اعزاز عطا فرمائے جو اللہ نے باقی کسی اور صحابی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں کوئی دائیں سے بائیں سے اٹھ کر یہ تو دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے آج تک کبھی یہ کسی کا دعویٰ سنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق ہوں؟ کیوں جی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کا یہ دعویٰ؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت سے عزت بڑھتی ہے، اور ابو بکر صدیق جو اپنے آپ کو کہے گا اسے عزت کرنا پڑے گی۔ وہ عزت سے اللہ کے رسول کا احترام اور ادب کرنے سے اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان نچھاور کرنے کی وجہ سے، اولاد اپنا مال قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے کوئی ابو بکر نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اس میں تکلیفیں زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں دوسرے کی قدر کرنا پڑتی ہے، دوسرے پر مال قربان کرنا پڑتا ہے، جان قربان کرنی پڑتی ہے، اولاد حتیٰ کہ اپنا وطن بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اور ہم میں سے کوئی یہ تو چاہتا نہیں ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو مصروں کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت کا کمال کے الفاظ بیان کر دیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہم جس شخص کی نہیں، جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، لوگ آج کے اس دور میں تعلیم کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں، ساری کی ساری جائیداد خرچ کر دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں تعلیم کے لیے، اور لاکھوں اربوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کوئی آپ نے آج تک کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی ٹیچر ایسا دیکھا ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ آج ہم نے اپنی اس یونیورسٹی کے اندر ابو بکر جیسا شخص پیدا کیا؟ کیوں جی کیا؟ یہ شخص کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ مسجد نبوی کے میدان کے اندر، صحن کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور احترام کی حامی برتے ہیں، تب یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سارا فوکس، اپنا سارا مال اور ساری زندگی تعلیم پہ لگا دیا ہے، اور تربیت کا آپ کو پتہ ہے فقدان ہے، تربیت کا کسی کو خبر نہیں، پتہ نہیں۔ بہرحال تو آج چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ میرا موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور خاص طور پہ ان کے جو اقوال ہیں ان کے متعلق ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف ابو بکر کو نہیں ماننا بلکہ ان کی بات بھی ماننی ہے۔ صرف ان کی ذات پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ان کی بات بھی ماننی ہے۔ ذات ماننا اور ہے، بات ماننا
آج میں آپ کے سامنے ان کی باتیں اور خوبصورت اور انتہائی کمال کے عاجزی سے بھرپور اور آخرت کی فکر سے بھرپور جملے اور ان کے فرامین عالی شان آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیوں جی توجہ ہے نا؟ ہر بندہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عقل اور تقوی کے اعتبار سے جب بھی بات کرتا ہے مقام و مرتبے کے حساب سے۔ عربی کا یہ مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلامی، کہ بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے نا، بادشاہ کی بات، وہ بھی کلام کی بادشاہ ہوتی ہے، یعنی اس کی بات میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ عام بندہ کو کہے کہ فلاں کو پھانسی پہ چاڑ دو، لگا دو، تو دل کرے اس کی کوئی بات ہی نہ سنے، لیکن یہی بات اگر بادشاہ کرے گا تو فوری عمل ہو جائے گا۔ تو منصب کے اعتبار سے بات کے اندر وزن کا فرق پڑتا ہے۔ تو کلام الملوکی، بادشاہ کا کلام، ملوک الکلام، کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنی اس کی بڑی بات ہوتی ہے، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنی اس کی بڑی بات ہوتی ہے، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اے ابو بکر بتاؤ تو صحیح، یہ سخی کسے کہتے ہیں، سخاوت کیا ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ یہی تعریف کریں گے نا؟ آپ یہی سمجھتے ہیں، یہی تعریف کریں گے، لیکن میں نے کہا جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی کیا تعریف کی، اور کیا تعریف کی، کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے، لوگوں سے، سنیں ذرا، لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ لوگوں سے تکلیف دور کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں سے تکلیف دور کرنا عبادت ہے، لوگوں سے تکلیف دور کر کے خود تکلیف اٹھا لینا یہ سخاوت ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ صرف فرمان کی حد تک نہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، پہلا خطبہ دیا تو اس مدینہ شریف کے ایک گھر میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کو کھلانے والا، اس کا خیال رکھنے والا۔ تو خلافت سے 3 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس بڑھیا کے گھر میں جاتے، صفائی کرتے، اس کو کھانا کھلاتے، حتیٰ کہ اس کی کنگھی بھی کیا کرتے۔ ایک دن دروازہ کھٹکھٹا، ابوبکر صدیق تشریف لائے، بڑھیا کہنے لگی اے ابوبکر دور ہو جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا اب تو جو ہے وہ خلیفہ وقت بن چکا ہے، اب میں تجھ سے خدمت نہیں کرواؤں گی، اب تجھ سے خدمت نہیں کرواؤں گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جیسے خلافت سے پہلے تھا ویسے ہی خلافت کے بعد ہوں، لہٰذا خلافت کے بعد بھی آخری زندگی کے آخری دن تک پورا سال اس بڑھیا کی اسی طرح خدمت کرتے رہے جیسے خلافت سے پہلے کرتے رہے۔ تو یہ مقام و مرتبے اعزاز، میں نے کہا شخصیت ایسے نہیں بنتی، شخص تو بن جاتے ہیں، شخصیت نہیں بنتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا عبادت ہے، اور اس طرح دور کرنا کہ لوگوں کی ختم ہو جائے اور اس کو ختم کر کے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ سخاوت ہے، یعنی دوسروں کے غم کو ختم کر کے اپنے غم کو بڑھا لینا یہ سخاوت ہے۔ اور یہ اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو توفیق ملا کرتی ہے، وگرنہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو تکلیف ہے تو مجھے کیا ہے، میں تو آرام سے ہوں نا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تکلیف ہے درد ہے تو اسے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مسلمان آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہے، اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم بندے کا نکارہ ہو جاتا ہے، اگر بندے کی ٹانگ میں تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایمان والے معاشرے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں،
دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی سمجھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس بندے کی اتنی مدد کرتا ہے کہ پھر اس کو تکلیف نہیں آنے دیتا اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، جو سنیں ذرا توجہ ہے نا، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی تکلیف کو اپنا سمجھتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا، پھر اسے اللہ تعالیٰ کمی نہیں آنے دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر صرف اپنے غم کی فکر کرتے ہیں، دوسرا مرتا ہے تو مر جائے، ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، جلتا ہے تو جل جائے، میں تو بڑے آرام سے ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات اگر توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جس وقت تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے بھائی سے مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو اللہ رب العزت بھی کھینچ لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے روزانہ، اور ان کے صرف دو کام ہیں۔ ایک، سورج غروب ہونے تک وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو دوسرے بندوں کے کام آتا ہے نا تو اس کی مدد فرما، اور جو دوسروں کے کام نہیں آتا اس سے مدد کا ہاتھ کھینچ لے۔ یہ دو جملے رات تک یہ فرشتے جو ہے وہ دعا اور بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید بھی وضاحت فرمائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ محمد پارہ نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اندازہ کیجئے سورہ فاتحہ میں بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ٹھیک ہے تو مجھ سے مدد مانگتا ہے، لیکن میرا اصول یہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ اب بندہ ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، میں کیسے اپنے رب کی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد تو اس کی جا سکتی ہے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور اللہ رب العزت محتاج بھی نہیں، ضرورت مند بھی نہیں، پھر اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی، اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا اے میرے بندے فلاں وقت فلاں علاقے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، اتنا بڑا اعلیٰ رب ہو کر تو مجھ سے کھانا مانگتا ہے، اور اے میرے رب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اگر تو کھانا مانگتا مجھے پتہ چلتا تو میں ضرور تجھے عطا کرتا۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ تو محتاج ہے کھانے کا؟ تو حضور فرماتے نہیں، اللہ اس کی وضاحت فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا تجھے پتا تھا کہ فلاں بندہ بھوکا ہے اور تو کھلا بھی سکتا تھا، تجھے مال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اور تجھے خبر بھی تھی کہ فلاں بھوکا ہے، پھر بھی تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، گویا کہ میں نے یوں ہی سمجھا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ بندے سے کہے گا میں فلاں وقت میں پیاسا تھا اور تیرے پاس پانی میسر تھا، تجھے پتہ بھی مجھے پیاس لگی ہے اور میں نے تجھ سے مانگا بھی تھا، اے بندے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔
تو پھر بندہ ہو کر اپنے رب سے کہے گا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میں تجھے کیسے پیاس جو ہے وہ پلا سکتا ہوں، پھر تو پیاس سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا فلاں وقت میں فلاں بندہ پیاسا تھا، تو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا، میری رحمت وہاں موجود ہوتی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ میں فلاں وقت بیمار تھا، تجھے پتا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور تیرے پاس وقت بھی تھا کہ تو میرا حال پوچھ سکتا تھا اور کال کر سکتا تھا، میری طبیعت پوچھ سکتا تھا، اور پھر تو نے نظر انداز کر دیا کہ میں نہ پوچھوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غریب ہی ہے، ماڑا ہی ہے، اس کا حال نہ بھی پوچھوں تو کیا فرق پڑے گا، اگر پوچھ لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ میں کسی امیر کا حال پوچھتا ہوں کہ برے وقت میں میرے کام آ سکے، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے، اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیماری سے پاک ہے، کیسے تو بیمار ہے؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتا تھا، تیرے پاس وقت موجود تھا، تو چاہتا تو اس کا حال پوچھ سکتا تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو میری رحمت وہاں موجود ہوتی، میری رحمت وہاں موجود ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ کسی کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم جنت کی نہروں کے اندر جو ہے وہ پڑتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی جنت میں نہروں میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ حال پوچھ کے واپس نہیں آ جاتا، وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اتنا یہ مقرب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری، تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد سے۔ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد سے۔ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کاموں میں لگ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں میں لگ جائے گا۔ وہ لوگوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ زندگی کا بہترین اصول ہے، آپ فرماتے ہیں اس پوری دنیا میں سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہے، سب سے بدترین اور بدبخت ترین انسان وہ ہے جس نے اپنے زندگی کا ایک دن گزارا اور اس پورے دن میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو، پورا دن گزار دیا اور اس نے نیکی نہ کی، وہ دن اس کا جو ہے وہ بدبختی میں گزرا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیکی کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں اگر اتنا مال نہ کمایا تو پھر دن خسارے میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، اگر ایک دن میں تو ایک نیکی بھی کر نہ سکا تو سمجھ جا دنیا کا بدترین انسان تو ہے، بدبخت ترین انسان ہے کہ 24 گھنٹے تھے، 24 گھنٹے میں ایک نیکی نہیں کر سکا، اور ایک نیکی بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مطلب مسکرا لینا تو یہ بھی نیکی بن جاتی ہے۔ اب کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، اس میں بھی بندہ کنجوسی کر جائے، اس سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جو فری میں اسے نیکی مل سکتی تھی اس نے اس میں بھی بخیلی کر دیا کہ میں نیکی کیوں لوں، میں ثواب کیوں لوں۔ تو یہ بات جو بزنس مین حضرات نا کاروبار کرتے ہیں، اگر ایک دن ان کو 1000 بچتا ہے نا، اگر دوسرے دن 800 بچتا ہے تو وہ کہتے ہیں آج کے دن تو 200 کا خسارہ ہو گیا ہے، آج کے دن میں تو 200 کا خسارہ ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتے 800 کا منافع ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کل 1000 تھا نا، آج اس سے کم ہوا، لہذا آج کا دن خسارے میں ہے۔ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے تجارت کرو، اگر آج کوئی نیکی نہیں کی تو کل ایک نیکی کرو، پرسوں 2 کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، جس بندے کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، اس نے دوسرے دن میں پہلے کی بنسبت خسارہ کیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس نے آج بھی نیکی کی، ایک کی ہے، کل بھی ایک کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے 2 دن برابر ہوئے نا، وہ یوں سمجھے کہ اس کا دوسرا دن خسارے میں چلا گیا، گھاٹے میں چلا گیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں لیکن مال میں گھاٹا ہونا تو پھر کہتے ہیں آج کا دن خسارے میں چلا گیا، اگر نیکی میں کم گزر جائے تو پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو
زندگی بہت زیادہ سادی گزارنی چاہیے اور مختصر زندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، حساب کے لیے اعمال نامہ کھولا جائے گا تو وہ بڑی پریشانی سے بچ جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اس کی زبان پہ ہر وقت شکوہ رہے، اس پر شکوہ رہے، اور ہماری زبانوں پہ اکثر شکوہ رہتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو ماں سے خوش نہیں، ماں کے خلاف شکوے ہیں، اگر جو ہے باپ ہے تو اس کو اپنی اولاد سے شکوے ہیں، اگر کوئی ملازم ہے تو اپنے بوس سے شکوے ہیں، اگر کوئی فیکٹری کے مالک سے پوچھا جائے تو وہ اپنے ملازمین سے خوش نہیں ہے، مقتدی کو دیکھا جائے امام سے خوش نہیں ہے، امام کو دیکھا جائے مقتدی سے خوش نہیں ہے، بڑے کو دیکھا جائے چھوٹے پر شکوہ، چھوٹے کو دیکھا جائے بڑے پہ شکوہ، حتیٰ کہ جب ہمارا موقع لبے تو ہم تو اپنے رب کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے رب کے خلاف ہی شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ اس کو کیا دے دیا، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے پتہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اس حد تک پہنچ جائے نا کہ شکوہ شکایت میں پھر جو ہے وہ اپنے رب کو بھی معاف نہ کرے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کو شکوے کی زبان مل گئی، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ مرے گا نا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اس لیے کفر کی حالت میں مرے گا کہ وہ اپنے رب کو ہی استعمال کر رہا ہے، اپنے رب کے خلاف ہی شروع ہو گیا، کیونکہ جس کو زبان شکوہ مل جاتی ہے وہ بندہ پھر کسی سے خوش نہیں ہوتا، وہ ہر بندے کے اندر پھر کیڑے نکالتا ہے، ہر مثبت کسی کے اندر اچھا عمل بھی ہو وہ اس کو جو ہے وہ شکوے والی زبان اور عیب والی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ لسان صدق عطا کر دے، حضرت ابوبکر صدیق اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری زبان کو ہمیشہ سچائی عطا فرما۔ یہ سچے لوگ دعا کر رہے ہیں جن کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کا مطلب ہے ایسا شخص جس نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہ بولا ہو، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدیق، جنہوں نے ساری زندگی اپنی زبان سے نہ شکوہ بولا اور نہ کبھی جھوٹ بولا، وہ بھی اپنے رب سے اتنا ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یا میرے رب مجھے جو ہے وہ لسان صادق سچ بولنے والی زبان عطا فرما دے، اور اے میرے رب میری زبان اور میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ فرما لے، کیونکہ زبان کے پھسلنے کے وقت پتہ نہیں چلتا، اور دل کب بندے کا ٹیڑھا ہو جائے، اس کی نیت بدل جائے، یہ کبھی کبھار بندے کو خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ہدایت پہ ہی رکھنا، کیونکہ جس کا دل ہدایت والا ہوتا ہے پھر اس کی زبان نہیں پھسلتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، اور ہر مصیبت کی جڑ اس کی زبان ہوتی ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے، اگر بندہ اس کو کنٹرول کر لینا تقریباً ساری اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ ہمیشہ زیادہ پھسلے گا، اور زیادہ پھسلنے والا بندہ ہی ہمیشہ زیادہ ذلیل ہوگا۔ اس لیے کم بولنے والے شخص سے اگر غلطی بھی ہو، پھسلے بھی تو کم پھسلے گا، اور اس کو درست کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جائے گا۔